अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। दुबई में जारी आलमी एयर शो के दौरान भारतीय फिजाइया का जदीद लड़ाका तैयारा तेजाज एक शदीद हादसे का शिकार हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब तैयारा एयर शो के दौरान हुनरमंदी का मुजाहरा पेश कर रहा था। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में देखा गया है कि तैयारा अचानक फिजा में हिचकोले खाता है, एकदम तेज़ी से पलटता है और फिर काबू खोकर गिर जाता है। गिरने के फौरन बाद ज़मीन पर शदीद धमाका होता है और तैयारा शोलों की लपेट में आ रहा है। हादसे के बाद रेस्क्यू टीमें चंद ही लम्हों में जायवकू पर पहुंच गई और कसीफ सियाह धुआं दूर तक बुलंद होता देखा गया। वाक़या एयर शो के उस हिस्से में पेश आया जो एयरफील्ड के किनारे के करीब है। इंडियन एयरफोर्स ने इस हादसे की बाज़ाब्ता तस्दीक करते हुए कहा कि तेजाज दुबई एयर शो 25 के दौरान हादसे का शिकार हो गया। अभी तक पायलट की हालत जख्मी होने या बाहिफाजत निकल आने से मुतालिक हतमी मालूमात सामने नहीं आई हैं। इसी तरह हादसे के टेक्निकी या ऑपरेशनल असबाब के हवाले से भी सरकारी सतह पर कोई तफसीली जारी नहीं की गई है। 2025 में ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी ऑपरेशन के हवाले से अब एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने दुनिया को चौंका दिया। CIA के साबिक अफसर जॉन क्रियाको ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि इस हमले के पीछे असल दबाव इजराइल था। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरान के बंकर्स को तबाह ना किया तो इजराइल आइटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इनका कहना है कि यह धमकी पहले कभी नहीं दी गई थी और ट्रंप का ख्याल था कि अमेरिकी हमला तीसरी जंग अजीम को रोक सकता है। पॉडकास्ट में मजीद बहस की गई कि किस तरह इजराइल ने कभी यह तस्लीम नहीं किया कि इसके पास जौहरी हथियार हैं। आखिरकार अमेरिकी सदर के सामने इसका एतराफ़ किया। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने इन पर 1950 की दिहाई में काम शुरू किया और 1960 की दिहाई में इन्हें हासिल कर लिया। जून में अमेरिका ने ईरान के ज़ेर ज़मीन गहरे जौहरी मुकामात पर हमला किया जो बरसों से तैयार हो रहे थे। अमेरिकी पायलटों ने तकरीबन 15,000 किलोग्राम GBU-57 बम ईरान के फॉर्ड्यू फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट पर गिराया। ये बम 100 मीटर से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन फटने के लिए बनाए गए हैं और इनके इस्तेमाल का मंसूबा तकरीबन 15 साल से जारी था। अमेरिकी हुकाम का दावा है कि इस हमले से ईरान की जौहरी सलाहियत को खासन नुकसान पहुँचा है। एक आबदूस से भी मिसाइल दागे गए। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया था। अमेरिकी फौजी हुकाम ने उस वक्त कहा था कि यह मुकम्मल राजदारी के साथ की जाने वाली एक प्रिसिशन स्ट्राइक थी। मलिका हुस्न का ताज मैक्सिको की 25 साला फातिमा बुश के सर पर सज गया है। उन्होंने दुनिया भर की 130 कंटेस्टेंट्स को जेर करके यह खिताब अपने नाम किया। फातिमा बुश इंसानियत दोस्त सरगर्मियों और रजाकाराना कामों के लिए जानी जाती है। मिस यूनिवर्स का ताज इन्हें गुज़िश्ता साल की फातेह डेनमार्क की विक्टोरिया कैरथोरविक ने ताज पहनाया। पहली रनर अप मिस थाईलैंड रही, दूसरी रनर अप मिस वेनेजुला रही, जबकि तीसरी रनर अप मिस फिलिपाइन रही। इस मुकाबले में हर कंटेस्टेंट ने अपनी खूबसूरती, जहानत और समाजी वजन से जजेस के दिल जीत लिए हैं। मलिका हुस्न मुकाबलों का इनेकाद आज जुमे को बैंकॉक के करीब नोन्था बोरी के एम्पिक चैलेंज हॉल में मुनक़िद हुआ। दुनिया भर की तकरीबन 130 ममालिक की हसीनाओं ने मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकाबले में भारत की नुमाइंदगी मनिका विश्वकर्मा ने की। इस मुकाबले में मनिका का सफ़र टॉप 12 से पहले ही ख़त्म हो गया। वो टॉप 30 राउंड में पहुंच गए लेकिन टॉप 12 में जगह बनाने में नाकाम रही। एक नए सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि बरतानिया में 50% के करीब अफराद इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े की वजह से दोस्ती ख़त्म करने तक पर आमादा हो गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक थिंक टैंक मोर इन कॉमन ने अक्टूबर में 2000 बरतानवी शहरियों का सर्वे किया और मालूम हुआ है कि फ़लस्तीन के हामी 43% अफराद इजराइल के हक़ की गई किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अपनी दोस्ती ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। इसी तरह 46% इजराइल के हामियों ने कहा है कि वो भी फ़लस्तीन की हिमायत करने वाले अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही कर सकते हैं। तकरीबन 75% अफराद ने बताया कि वो इस मसले पर ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए गैर आरामदा महसूस करते हैं, जबकि 30% दोस्तों के साथ इस मौजू पर बातचीत करने में भी झिझक महसूस करते हैं। मजीद ये कि 67% अफराद का कहना है कि दोनों जानिब की कुछ अवामी रैलियों पर इनकी खलल अंगेज़ी के बायस पाबंदी लगनी चाहिए। मोर इन कॉमन के मुताबिक एहतजाज के लिए अवामी बर्दाश्त कम होती जा रही है। 2/3 बरतानवी अब समझते हैं कि कुछ मुजाहरे इतने खलल डालने वाले हैं कि इन्हें होने नहीं देना चाहिए। गाज़ा पर मुसलसिल एहतजाज ने सरगर्म कारकुनों के खिलाफ रद्दअमल में इजाफा कर दिया है। रूसी वज़ारत दिफा ने आज जुमे को इत्तला दी है कि आज रात 5 रूसी इलाकों मकबूजा क्रीमिया और बहर असवद के ऊपर 33 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया गया। रूसी फ़िज़ाई निगरानी इदारे ने तस्दीक की कि इन ड्रोन हमलों के नतीजे में कम से कम 8 हवाई अड्डों ने ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए, जिससे मुतासरा इलाकों में फ़िज़ाई सफ़र मुतासिर हुआ। स्लैवेंसिंग ऑन क्यूबान क्रिस्नोडर खित्ते में एक ड्रोन गिरने से 2 अफराद ज़ख्मी हुए। हंगामी हालात से मुतालिका इदारे हुक्काम का कहना है कि ज़ख्मियों को मुकम्मल तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मुकामी स्कूल, किंडरगार्टन और ज़बनी तालीमी इदारे
بند کر دیے گئے، جبکہ ثانوی اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ خطرہ کم ہونے تک کلاسز منسوخ کر دی جائے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے آج جمعے کو بتایا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کے تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سیکورٹی حکام سے ملاقات کی، کیونکہ انہیں اس شدت کو روکنے کے لیے امریکہ کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے جو واشنگٹن کے غزہ کے امن منصوبے کو کمزور کر سکتا ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار کے مطابق، جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی کیونکہ انہیں بند کمرے کی میٹنگ کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو نے آج اپنی سیکورٹی کابینہ کا اجلاس بلایا، جس میں فوج، ملک کی اندرونی سیکورٹی سروس، شین بیٹ اور پولیس کے حکام کو حالیہ پرتشدد واقعات میں اضافے پر بات چیت کے لیے اکٹھا کیا گیا۔ وزیر اعظم اسرائیل کے دفتر نے فوری طور پر اس بارے میں تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا کہ میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی تھی۔ اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ ایک فالو اپ میٹنگ ہوئی۔ واشنگٹن کو امید ہے کہ اسرائیل بڑھتے ہوئے آباد کار تشدد پر قابو پا سکتا ہے تاکہ غزہ کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے منظور شدہ امریکی منصوبے کو خطرے میں ڈالنے سے بچا جا سکے، جو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے ایک بین الاقوامی فورس کی اجازت دیتا ہے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کی طرف ممکنہ راستے کا تصور پیش کرتا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک قصبے پر رات دیر گئے اسرائیلی فورسز کے چھاپے کے دوران 2 فلسطینی نوجوان ہلاک ہو گئے۔ رہائشیوں نے بتایا کیونکہ علاقے میں تشدد میں اضافے کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی جو مغربی کنارے میں محدود خود حکمرانی رکھتے ہیں، ان کی وزارت صحت کے مطابق فورسز نے کفر اقم میں 16 سالہ سامی ابراہیم مشائقہ اور 18 سالہ عمر خالد کو گولی ماری اور بعد میں دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وافا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی فورسز نے رات بھر کفر اقم پر چھاپا مارا، شہر کی سڑکوں پر اور عمارتوں کی چھتوں پر فورسز تعینات کی اور پھر فائرنگ شروع کر دی۔ تبصرے کے لیے پوچھے جانے پر اسرائیلی فوج نے اسرائیل بارڈر پولیس، جو اسرائیل کی قومی پولیس کی ایک یونٹ ہے، اس کا حوالہ دیا، جس نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان نے انقرہ میں منعقدہ فیملی اور ثقافت فنون لطیفہ کے سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے خاندانی ادارے کو درپیش بڑھتے ہوئے چیلنجز کی نشاندہی کی۔ خاندانی ادارے کو درپیش چیلنجز پر توجہ دیتے ہوئے اردوغان نے کہا کہ ہم صنفی غیر جانبداری کے نفاذ اور LGBT تحریکوں کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، کسی سمجھوتے یا غفلت کی جگہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ جب عالمی سرمایہ داری نئے محاذ کھول رہی ہے اور ثقافتی نو آبادیات اور ڈیجیٹل گہراؤ دنیا بھر میں شدت اختیار کر رہے ہیں، تو ترکیہ اس دور میں خاندانی اقدار کا تحفظ کر رہا ہے۔ ترک صدر نے آبادیاتی بحران کی بھی وارننگ جاری کی اور کہا کہ ہم اس وقت ایک آفات کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال ملک کی مجموعی تولیدی شرح 2% تک گر گئی ہے۔ اردوغان نے کہا کہ تولیدی شرح میں کمی ہمارے مستقبل کے لیے شدید خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی ہے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں رواں ہفتے مس گلوبل فورم 2025 میں نوجوان انوویٹرز اور چینج میکر توجہ کا مرکز رہے، جنہوں نے اپنے تجربات، خواہشات اور بصیرتیں اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ شیئر کی۔ ان میں سے ایک 14 سال کے آریان نتن شکلا تھے، جو 12 سال کی عمر میں 2022 مینٹل کیلکولیشن ورلڈ کپ جیت چکے ہیں اور 6 مرتبہ گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ شکلا نے عرب نیوز کو بتایا کہ ریاض میں 2025 مس گلوبل فورم میں بات کرنے کا تجربہ واقعی پرجوش اور خوشگوار ہے۔ اپنی ذہنی حساب کتاب کی مہارت دکھانا اور شرکاء کے مثبت رد عمل کو محسوس کرنا واقعی تسلی بخش تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2 بار مینٹل کیلکولیشن ورلڈ کپ جیتنے اور متعدد گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے بعد اب میری توجہ اس پر ہے کہ ذہنی کیلکولیشن کو بچوں اور نوجوانوں کے درمیان ایک کھیل کے طور پر فروغ دوں۔ میں اس کے لیے نوجوانوں اور بچوں کو شامل کر کے علم پر مبنی نسل بنانے کی جانب قابل ستائش کام کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ویژن 2030 کے مقاصد کو پورا کرنے میں حصہ ڈال سکوں گا۔ سعودی محکمہ شماریات کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں سال کی دوسری سہ ماہی میں اندرون و بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی تعداد 54 لاکھ سے زیادہ رہی۔ عاجل نیوز کے مطابق بیرون مملکت سے 13,24,418 عمرہ زائرین آئے، جن میں مردوں کا تناسب 49%، جبکہ خواتین کا 51% رہا۔ سب سے زیادہ عمرہ زائرین فضائی راستے سے سعودی عرب پہنچے، جو 72% تھے، جبکہ بری راستوں سے آنے والوں کے 29% اور بحری راستوں سے آدھا فیصد زائرین مملکت پہنچے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2025 کی دوسری سہ ماہی میں اندرون و بیرون مملکت سے مدینہ منورہ آنے والے زائرین کی مجموعی تعداد 4 ملین رہی۔ بیرون مملکت سے 21,02,425 زائرین آئے، جن میں 46% مرد جبکہ 54% خواتین شامل تھے۔ سعودی عرب نے خطے میں جاری اسرائیل کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، ان میں تازہ ترین غزہ کی پٹی پر حملے، اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا گزشتہ روز جنوبی شام کا دورہ شامل ہے، جہاں اسرائیلی فوجی تعینات ہیں۔ بیان میں سعودی عرب نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں، خصوصاً غزہ میں حالیہ جنگ بندی سمجھوتے کی اسرائیلی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
وزارت خارجہ کا یہ بیان جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی حملوں کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ 12 گھنٹے کے دوران فلسطینی علاقے میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 33 ہو گئی۔ یہ حملہ 10 اکتوبر کو امریکی ثالثی میں نافذ کی گئی جنگ بندی کے بعد سب سے مہلک رہے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے حقوق کی خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو باضابطہ خط ارسال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے عدالتی احکامات کے باوجود اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے حقوق کی خلاف ورزی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ خط میں کہا گیا کہ عمران خان کے اہل خانہ بالخصوص ان کی بہنوں کو عدالتی اجازت کے باوجود روکا گیا، بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا اور بزرگ خواتین کو 1 کلومیٹر دور سڑک پر بٹھایا گیا، جو غیر انسانی، غیر اخلاقی اور عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خط میں حکومت پنجاب سے 4 مطالبات کیے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے، بدسلوکی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، جیل عملہ اور پولیس کو واضح ہدایت دی جائے، جبکہ ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام ترتیب دیا جائے۔ سہیل خان آفریدی نے خط میں لکھا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم اور اس جماعت کے قائد ہیں جس کے مینڈیٹ کے تحت خیبر پختونخوا کی حکومت قائم ہے، لہٰذا ان کے حقوق کی خلاف ورزی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ پاکستان کے شہر فیصل آباد کا جمعے کی صبح ایک زوردار دھماکے سے پورا علاقہ لرز اٹھا، مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور نے تصدیق کی ہے کہ ملبے سے مزید لاشیں نکالی گئی ہے۔ مرنے والوں میں 6 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ کم از کم 7 افراد اسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ دھماکہ صبح 5 بجے کے قریب ملک پور کے علاقے میں ایک گلو فیکٹری میں ہوا۔ زوردار دھماکے سے پوری عمارت منہدم ہو گئی اور آس پاس کی کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ واقعے کے بعد فیکٹری کے اندر آگ بھڑک اٹھی اور دھواں ہر طرف پھیل گیا۔ کمشنر انور نے ابتدائی تحقیقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دھماکہ گیس پائپ لائن پھٹنے سے ہوا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ کمپلیکس کے اندر 4 فیکٹری یونٹ بیک وقت کام کر رہے تھے اور سب سے زیادہ ہلاکتیں فیکٹری کے عقبی دیوار سے ملحقہ مکانات میں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ذاتی طور پر ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیٹے ڈونالڈ ٹرمپ جونیئر نے وینتارا کا دورہ کیا۔ انہوں نے قدرتی ماحول سے بھرپور لطف اٹھایا۔ اس موقع پر ڈونالڈ ٹرمپ جونیئر نے ریلائنس انڈسٹریز کے ڈائریکٹر اننت امبانی کے ساتھ ڈانڈیا کا بھی لطف اٹھایا۔ انہوں نے لارڈ گنیش کی پوجا بھی کی۔ ڈونالڈ ٹرمپ جونیئر اپنی اہلیہ کے ساتھ ہندوستان کے دورے پر ہیں۔ امریکی صدر کے صاحبزادے ڈونالڈ ٹرمپ جونیئر نے ریلائنس انڈسٹریز کے ڈائریکٹر اننت امبانی کے ساتھ وینتارا کا دورہ کیا۔ جونیئر ٹرمپ وینتارا کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ گنپتی مندر میں درشن بھی کیے۔ اطلاعات کے مطابق ٹرمپ جونیئر جمعرات کی رات جام نگر ہوائی اڈے سے وینتارا کے لیے روانہ ہوئے۔ وی آئی پی قافلہ سخت سیکورٹی میں ہوائی اڈے سے وینتارا کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے قبل ڈونالڈ ٹرمپ جونیئر نے آگرہ میں تاج محل کا دیدار بھی کیا۔